سب کو جے مسیح کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 12 چیپٹر کی آج ہم 9 آیت شروع کرنے والے ہیں، تو آپ پلیز اپنی ہندی اور پنجابی کی بائبلز کھولیے اور میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں، اور یہاں مکاشفہ 12 کی 9 میں لکھا ہے، اور وہ بڑا سانپ یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ ہمارے دشمن ابلیس کی آخرت کی پہلی سٹیج کی فلفلمنٹ یا تکمیل ہے، جو مسیح کی زمینی خدمت میں جب وہ خداوند یسوع مسیح یہاں آئے، انہوں نے خدمت کی، تو اس وقت انہوں نے کی تھی، اور وہ ورس جیسا ہم اسٹڈی آلریڈی کر چکے ہیں، لوکا 10 کی 18 یہاں پر کمپلیٹ ہوگی، جس کے بارے میں ہم نے یہ بیان کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا 10 کی 18 ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور یہاں یوں لکھا ہے، لوکا 10 کی 18 میں لکھا ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے انہی وقتوں کے لیے کہا تھا، اور یہاں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک انہوں نے پروفیسی کی ہے کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پلیز آپ اور حوالے لکھ لیں، اور خاص طور پہ یوحنا کی انجیل، جان چیپٹر 12 ورس 31، یوحنا کی انجیل اور اس کا 12 چیپٹر 31 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12 کی 31 میں لکھا ہے، اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ کہاں سے؟ ہیون سے، اور اس کے بعد اس دھرتی سے بھی اتھا گڑھے میں یا باٹم لیس پٹ اتھا کنڈ میں وہ ڈال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نوٹ کر لیں اور بھی ہیں، اور وہ ہیں جان چیپٹر 16 ورس 11، یوحنا 16 کی 11، اور خداوند یسوع مسیح کا یہی پروجیکٹ تھا کہ شیطان جو ہے اس کے کام کو تمام کرے۔ اگلی یہ اس کی پہلی سٹیج ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بتایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو مائیکل اور اس کے فرشتے اور یہ اژدہا یعنی شیطان اور اس کے فرشتوں میں جو لڑائی بتائی گئی ہے، یہاں سے اس کو نکال دیا جا رہا ہے، ہیون سے یا آسمانوں سے۔ اگلی سٹیج اس کی جو ہوگی وہ باٹم لیس پیٹ میں ہوگی، اتھا کنڈ میں ہوگی، یا اتھا گڑھے میں ڈالنے کی ہوگی۔ اس کا ذکر ہے ریولیشن چیپٹر 20 ورس 1 to 5، مکاشفہ 20 کی 1 سے 5، اور اس کے بعد وہ لکھا ہوا ہے، جب آپ یہ آیتیں پڑھیں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں، تو وہ پھر تھوڑے عرصے کے لیے کیا ہے، کھولا جائے گا، اور پھر اس کو آگ کی جھیل میں، جس کا ذکر مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 20 ورس 10 یا مکاشفہ 20 کی 10 میں ہے، کہ وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں اس کے 2 ساتھی یعنی جو گندی تثلیث ڈرٹی ٹرینٹی کے 2 یعنی مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ اور فالس پرافٹ یعنی جھوٹا نبی پہلے ہی وہاں موجود ہوں گے، اور اس کا حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیں، اور وہ ہے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 19 and 20، جو پہلے جھوٹا نبی اور مخالف مسیح یا اینٹی کرائسٹ یسوع کا برودی
پہلے ہی اس آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، ریولیشن یا مکاشفہ 19 اور 20 کے مطابق۔ یہ اس کی سیکنڈ، یہ اس کی جب وہ اتھا گڑھے سے ہوگا اس کے بعد یہ اس کی فائنل جگہ ڈیول کی ہو جائے گی۔ سو آیت 9 جو ہے یہ 12ویں باب کے ڈرامہ جو ہے یا جو سین کو سمجھنے کی لیے ایک بڑی امپورٹنٹ یا ضروری آیت ہے۔ کون سی؟ 12ویں چیپٹر کی 9ویں آیت جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے 6 جو ورسز ہیں آیاتوں کو اینڈنگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سو پہلی 6 آیاتوں میں ان کی 6 ورسز میں ان کی اینڈنگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تیسری آیت کا یعنی جو ریولیشن چیپٹر 12 ورس تیسری کا ازدہا، جس کے ساتھ آسمان کے 1/3 کیا اس کو کہتے ہیں جو ستارے یا جو تھے وہ مل گئے تھے، یہاں اس کو شیطان جو ہے یہ اس کی ٹیم کو ظاہر کرتے ہیں، اور پھر اس کو اسی کے فرشتوں کے ساتھ جو 1/3 جو اس کے پاس تھے یا ہیں ان کو کیا ساتھ ہی آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ آگ کی جھیل جو ہے یہ گناہ گاروں کی، شیطان، اس کے گرائے گئے فرشتے، بدروؤں کی پرمننٹ سزا ہوگی۔ ابھی تو جو لوگ مر رہے ہیں، جو آوشواشی ہیں، جو ایماندار نہیں ہیں، جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے، وہ مر کے جہنم میں جا رہے ہیں، ہیڈی شیول میں۔ لیکن وہ بھی 1000 سالہ بادشاہی کے بعد سفید تخت کی عدالت ہونے کے بعد اسی جگہ یعنی آگ کی جھیل میں، جہاں شیطان، اس کے گرائے گئے فرشتے، جھوٹا نبی اور مخالف مسیح ہوں گے، اور پلس جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ سارے یہاں ڈالے جائیں گے۔ سو آئیں یہاں آیت دا بک آف ریولیشن اس کی 12 کی 9 آیت تمام ہوئی۔ آئیں ہم دا بک آف ریولیشن اس کی 12 کی 10 سے 12 ہم پڑھیں۔ سو آپ بھی نکال لیں دا بک آف ریولیشن اس کا چیپٹر 12 اور اس کی 10 سے 12 آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہاں لکھا ہے ہاللویا، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی، کیا اب ہمارے خدا کی نجات، سیلویشن، قدرت، پاور یا شکتی، اور بادشاہی، کنگڈم، اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا۔ ہاللویا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ اب دیکھیں اس ورس کو پھر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہم اس کو وہی کہ شیطان کو آسمان سے پھینک دیا گیا، دس اینڈ دیٹ، اگر ہم کرتے ہیں تو اس آیت کو اب میں کلیئر پڑھنے لگا ہوں کہ اب گرایا جائے گا، یعنی فیوچر کا ایونٹ ہے۔ دیکھیں سو 11ویں آیت میں آپ کے سامنے 10ویں آیت پڑھتا ہوں۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا، گرا دیا گیا، یعنی وہ گرا دیا گیا، یعنی فیوچر کی بات ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ یہ ان ایمانداروں کی بات ہے جو
اینٹی کرائسٹ کی حکومت کے دور میں، یعنی ٹریبولیشن، گریٹ ٹریبولیشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی مصیبتیں اور بڑی مصیبتوں کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور 92ویں آیت میں پڑھوں گا، اور یہاں لکھا ہے، پس آئے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، آئے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصہ میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ تو جب ہم ان 10 سے 12 آیات میں، یعنی مکاشفہ ریولیشن 12 کی 10 سے 12 جب ہم نے اس کو پڑھی ہے، تو ہمیں 4 فولڈ اناؤنسمنٹس نظر آئی ہیں، 4 اعلانات ہم نے سنے ہیں، اور یہی یوحنا نے سنے تھے۔ نمبر 1 آیت 10 میں ہم 4 چیزیں دیکھتے ہیں، 10ویں آیت میں 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا اعلان کیا ہے؟ خدا کی نجات۔ نمبر 2، اس کی قدرت، اس کی پاور، شکتی، اور تیسری بادشاہی۔ یہ پہلے اعلان میں 3، اور چوتھا مسیح کا اختیار ظاہر ہوا۔ پہلے اعلان میں 4 چیزیں کون سی ہیں؟ خدا کی نجات، خدا کی قدرت، بادشاہی، اور مسیح کا اختیار ظاہر ہوا۔ آیت 10 میں دوسرا اعلان جو ہے مقدسوں کے لیے، کہ ان پر الزام لگانے والا گرا دیا گیا۔ دیکھیں، یہ آپ کو بتائیں، بھائی لفظ جو ہے یہ نئے عہد نامہ میں نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے، بلیورز کے لیے ہے، جنہوں نے توبہ کی اور یسوع کو اپنا مکتی داتا مان لیا ہے، شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، ان کے لیے یہ بھائی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، تو یہاں یہ ہے کہ ان پہ جو دن رات خدا کے حضور میں الزام لگانے والا کیا ہے؟ گرا دیا گیا، یعنی کہ شیطان کو، جس طرح ہم نے پہلے بھی بیان کیا، ایک لمیٹڈ ایکسیس ہے ابھی بھی بھائی، وہ خدا کے حضور جاتا ہے اور بھائیوں پہ الزام لگاتا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کے مقدسین یا سینٹس نہیں ہیں، یہ چرچ کی بات ہو رہی ہے، یسوع کے خون خریدوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر اب اس کا ایکسیس بند ہو جائے گا آگے جا کے۔ ہم نے دیکھا 10 آیت میں دوسرا اعلان جو ہے وہ یہ ہے، اور تیسرا اعلان آیت 12 میں یہ پڑھے کہ آسمان کے جو باسی ہیں، جو سٹیزن ہیں، باشندے ہیں، ان کے لیے کہ خوشی مناؤ تم اسپرٹ بینگز، اور جتنے بھی چرچ اور یہ سارے اب جو ریپچر میں اوپر ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے آسمان کے باشندوں کہ خوشی مناؤ کہ اب شیطان کو آسمان کا ایکسیس نہیں رہا، تم فکر نہ کرو۔ 12ویں آیت میں، جیسے 12ویں آیت میں تیسرا اعلان دیکھا، اور 12ویں آیت میں چوتھا اعلان دیکھیں کہ دنیا کے باشندوں کے لیے یہ یعنی انہیبیٹنٹس کہتے ہیں، یعنی ایک افسوس کی بات ہے کہ چوتھے اعلان میں کہ دنیا والو جو تم نیچے رہ گئے ہو، چرچ تو اوپر ہی ہے، تمہارے لیے افسوس ہے، کیونکہ شیطان اور اس کے 1/3 اینجلز اب آپ کے پاس وہ گرا دیے گئے ہیں، اور وہ دھرتی پہ آ رہے ہیں، اور شیطان اور اس کے فرشتے کس طرح قہر میں آ رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے، شیطان جانتا ہے کہ اس کے پاس صرف 1260 دن یعنی 3.5 سال ہی آزادی کے بچے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ مکاشفہ 20 کی 1 سے 3، ریولیشن چیپٹر 20 ورس 1-3 میں 1000 سال کے لیے وہ کہاں بند کر دیا جائے گا؟ اتھا گڑھے میں، باٹم لیس پیٹ، اتھا کنڈ میں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ تیسرا افسوس ہوگا۔ کون سی؟ 12 کی 12 میں اگر ہم پڑھیں تو یہ تیسرا افسوس ہے، جو کہ ریولیشن چیپٹر 8 ورس 13 یعنی مکاشفہ 8 کی 13 کا فرشتہ اناؤنس کر رہا ہے۔
زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس، یعنی یہ اس آیت میں زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس، یہی بات وہ ریولیشن 8:13 میں اس نے اعلان کیا تھا، اور یہاں یہ ہم دیکھیں گے کہ پورا ہو رہا ہے، جو آئندہ پورا ہو جائے گا۔ سو پہلا افسوس ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر یاد دہانی کے لیے، اپنی ریممبرنس کے لیے، کہ پہلا افسوس جو ہے یہ تباہ کرنے والا، یعنی ریولیشن چیپٹر 9 ورس 12، مکاشفہ 9:12، اور دوسرا افسوس جو ہے وہ مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 11 ورس 13 اینڈ 14، مکاشفہ 11:13 اور 14، اور تیسرا افسوس سب سے زیادہ برا ہوگا۔ سو ریولیشن یا مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا دھیان دیں، ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دا بک آف ریولیشن میں ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ سو ریولیشن چیپٹر 1 ورس 10 میں یوحنا نے پہلے نرسنگے کی آواز سنی، اور پھر اس نے مڑ کر دیکھا کہ وہاں اسے شمعدان یا کینڈل سٹکس نظر آئے۔ پھر مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 7 ورس 4، مکاشفہ 7:4 میں اس نے مہر کیے جانے والوں کا شمار سنا، جن پہ مہر کی گئی تھی، مہر کی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ریولیشن 7:9 یا دا بک آف ریولیشن چیپٹر 7 ورس 9 میں اس نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی۔ لیکن ہاللویہ، یہ تھوڑا سا ہم دہرا رہے ہیں، ریولیشن چیپٹر 12 ورس 1 اینڈ 3 میں، ریولیشن چیپٹر 12 ورس 1 اینڈ 3 میں، مکاشفہ 12:1 اور تیسری آیت میں، پھر اس نے آسمان پر ایک بڑا نشان دیکھا۔ سو تیسری آیت میں پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا گیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، ریڈ ڈریگن۔ سو پھر آیت 10 میں اس نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز سنی۔ یہ ہم اسٹڈی آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، سو اس کو پلیز نوٹ کیجئے۔ اب یہاں ریولیشن چیپٹر 12 ورس 10 میں اس نے آسمان سے یہ بڑی آواز سنی، ٹھیک ہے، نشان دیکھا اور پھر آواز سنی۔ سو اسی طرح ڈینیل چیپٹر 8 ورس 3 اینڈ 13 میں دیکھنا اور سننا کلام میں ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ سو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت 10 میں جہاں نجات کا ذکر آتا ہے، وہ شیطان اور اس کی فوجوں سے نجات یعنی چھٹکارے کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی سیلویشن کی بات نہیں ہو رہی۔ سو آیت 10 میں جہاں یہ سیلویشن کی بات ہے وہ یہی ہے۔ سو آگے قدرت ہے، اسٹرینتھ ہے، یہ وہ خدا کی قدرت ہے جس نے کلیسیا کے دشمن ابلیس کو شکست دی۔ ہاللیلویہ۔ پھر آگے کنگڈم یا بادشاہی، ہم نے دیکھا تھا 4 باتیں۔ تو ہمارے خداوند یسوع کی حکومت، جس کا ذکر میتھیو چیپٹر 3 ورس 2 میں ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ متی 3:2 میں جب جیزس نکلے تو پہلی منادی، جیسا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی یہی کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع نے بھی یہی کی، اور وہ لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ سو اس کے بعد ہم نے دیکھا مسیح کے اختیار کی بات ہو رہی ہے، یعنی مسح شدہ لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا تاکہ وہ بادشاہی کر سکیں۔ سو عزیزو، یہ 10ویں آیت یہاں ختم ہوئی، اور پھر ہم 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر، کس پر؟ شیطان پر غالب آئے۔ کون؟ ایماندار اور آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ عزیزو، یہ
جو مسیحی ہیں، جو سچے ایماندار ہیں، عبرانیوں 11 چیپٹر فیتھ کا چیپٹر ہے، ایمان کا چیپٹر ہے. پلیز وہ بھی اگر پیرلل آپ اس کے ساتھ پڑھیں کہ لوگوں نے اپنی جانیں دینے سے بھی انکار نہیں کیا. یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کے جو 12 رسول تھے، یعنی یہودا اسکروتی کو چھوڑ کے، وہ 11 کی جو اموات ہیں یا ڈیتھس بہت بری ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ان کی شکلیں بھی نہیں تھی پہچانی جا رہی. صرف یوحنا عارف جس نے یہ بک آف ریولیشن لکھی ہے، وہ اپنی موت مرا. سو عزیزو، یہ اس کی کوئی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، پہلا کرنتھیاں 15 میں 42-43 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جسم بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے. یعنی جب جسم کی کوئی اچھی حالت والت نہیں ہوتی. سم ٹائمز ہم کسی فیونرل پہ جاتے ہیں تو جو شخص مرا ہوتا ہے تو ہم اس کو شکل دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی چہرے پہ بڑا نور تھا. عزیزو، یہ کرائیٹیریا کرسچینٹی کا نہیں ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جسم بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی صورت میں جی اٹھتا ہے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ شکلیں چاہے اچھی ہیں یا بری ہیں یا منہ پھنس گئے ہیں، کچھ بھی ہے، دیکھیں خدا کے نزدیک جو ہے یہ ہماری روح اور جان کی قدر ہے. اور جسم جو ہیں ایمانداروں کو گلوریفائیڈ باڈیز مل جائیں گی، اور اسی طریقے سے جو گناہ گار ہیں ان کو ایک ایسا بدن ملے گا. وائز میں لکھا ہوا ہے، ایکلیزیاسٹکس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہے آخری چیپٹر کی 23-24 آیت میں کہ کیا ہے کہ گناہ گاروں کو ایک ایسا جسم ملے گا، شریر ملے گا جس کا کیڑا بھی نہیں مرے گا. عزیزو، یہ جو ہمارا بدن ہے یہ آگ میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے، لیکن جو گناہ گاروں کو آگ کی جھیل میں ملے گا وہ جلتا ہی رہے گا، آگ اور گندک میں وہ ختم نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے جو مسیح ہیں ان کو جلالی بدن مل جائے گا. ہاللیلویہ، اس لیے پرواہ نہیں کرنی. سو ایماندار برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث شیطان پر غالب آئے، جیسا کہ دیکھیں رومیو 8 کی 30، رومنز چیپٹر 8 ورس 33 to 34، وہ جہاں پالوس کہتا ہے ہمیں کون سی چیز مسیح کی محبت سے جدا کرے گی. لمبی لسٹ ہے، پلیز پڑھ لیجئے. اور رومنز چیپٹر 8 ورس 33 سے 34، اور رومنز چیپٹر 10 ورس 9 and 10، رومیو 10 کی 9 اور 10. سو افسیاں 5 کی 26 اور 27 آیت میں ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں. سو ان ایمانداروں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. یہ جو اینٹی کرائسٹ کا دور ہے، مخالف مسیح کا، اور موت بھی گوارا کی. یعنی تمام مصیبتوں سے گزرنے کے باوجود اپنے فیت یا وشواس کو قائم رکھا اور مسیح کا انکار نہیں کیا، بلکہ موت بھی گوارا کی. اور اس کا ثبوت ہمیں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 6 اور ورس 9 میں ملتا ہے، مکاشفہ 6 کی 9 میں. تو عزیزوں، 12ویں آیت پہ ہم چلتے ہیں، اور کیا لکھا؟ پاس آئے آسمان والو اور ان کے رہنے والو، خوشی مناؤ، آئے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصہ میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. تو 2 گروپوں کو خوشی منانے کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں. نمبر 1، آئے آسمانوں، یعنی ہیونز کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری ان کے رہنے والے جو وہاں رہ رہے ہیں. سو آسمان پر رہنے والے کون ہیں؟ یعنی الیکٹ فرشتے، یعنی ہولی اینجلز کہہ لیں، چرچ کہہ لیں. ریولیشن چیپٹر 3 ورس 10، ریولیشن چیپٹر 8 ورس 8 to 12، مکاشفہ 3 کی 10، مکاشفہ 8 کی 8 سے 12. اچھا، پھر اور کون ہے؟ وہ جو گریٹ ٹریبولیشن میں یا بڑے عذار ثانی کے دور میں جنہوں نے شہادتیاں دی یا شہید ہوئے.
قربان گاہ کے نیچے جن کی روحیں خدا کو کہہ رہی ہیں کب لینا ہے تو نے ہمارا بدلہ. تو وہ سوری مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 6 ورس 9 and 10. مکاشفہ چھٹا باب 9 اور 10 آیت. ریولیشن چیپٹر 7 ورس 14 and 15. مکاشفہ 7 کی 14 اور 15. آخر میں خدا کا خیمہ. ہاللویہ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیوچر کی بات ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان قائم کیا جائے گا. پھر نہ کوئی آنسو ہوں گے، نہ آہ نالا، کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں یہ آگے جو ایٹرنٹی کی بات ہو رہی ہے، ابدیت کی بات ہو رہی ہے. مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 21 ورس 3، مکاشفہ 21 کی 3. اب زمین پر رہنے والوں پر افسوس، کیونکہ شیطان گرا دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان خوش نہیں ہے، اس کے گرائے گئے فرشتے خوش نہیں ہیں، بلکہ اس کا جو غضب بھڑک رہا ہے، غضب غصہ بھڑک رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے انجام سے واقف ہے. او ہاللویہ. اور یہ یہاں لکھا ہوا ہے آئے خشکی اور تری تم پر افسوس. اب یہ تیسرا افسوس، اس افسوس میں ہم 10 چیزیں دیکھتے ہیں. نمبر 1 کہ بڑی مصیبتوں یا گریٹ ریولیوشن، ہاں جی، او ہو جیسے کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو نہ ایسی ہوگی. او ہو. دیکھیں میتھیو چیپٹر 24 ورس 15 to 22. متی رسول کی انجیل 24 باب 15 سے 22 آیات. پھر ڈینیل چیپٹر 12 ورس 1. ڈینیل اس کا 12 چیپٹر پہلی آیت. دا بک آف ریولیشن اس کی دا بک آف ریولیشن 11 چیپٹر 15 to 19 چیپٹر اینڈ ورس 21. یعنی کہ مکاشفہ 11 کی 15 سے لے کر 19 باب کی 21 آیت تک. یہ پلیز آپ پڑھیے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی، آرماگڈن کی بات ہو رہی ہے. ڈینیل چیپٹر 8 ورس 24. ڈینیل چیپٹر 11 ورس 40 to 45. یعنی ڈینیل 8 کی 24، ڈینیل 11 کی 40 سے 45، ڈینیل چیپٹر 12 ورس 1، ڈینیل اس کی 12 کی 1، میتھیو چیپٹر 24 ورسز 15 to 22، متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 15 سے 22، اور دا بک آف ریولیشن چیپٹر 12 ورسز 13 to 15. اسرائیل کے ساتھ جنگ کی بات ہو رہی ہے. باقی اسرائیلی جو بچ جائیں گے اس جنگ میں، بچے مطلب ہے باقی اسرائیلی بچے ہوئے لوگوں کے ساتھ جنگ. ہاللویہ ہاللویہ. یہ بھی آپ دیکھ لیں، ریولیشن چیپٹر 12 ورس 17، مکاشفہ 12 کی 17. پھر اس کے بعد ہے اینٹی کرائسٹ اور سیٹن کی زبردستی وہ ورشپ کے بارے میں ذکر ہے. سو اینٹی کرائسٹ اینڈ سیٹن فورسڈ ورشپ، کہ وہ جو جھوٹا نبی ہے وہ زبردستی ورشپ کرائے گا. کس کی؟ اینٹی کرائسٹ کی. ریولیشن چیپٹر 13 ورس 4 to 18، مکاشفہ 13 کی 4 سے 18. ریولیشن چیپٹر 14 ورس 9 to 11، مکاشفہ 14 کی 9 سے 11. ریولیشن چیپٹر 15 ورس 2 to 4، مکاشفہ 15 کی 2 سے 4. ریولیشن چیپٹر 20 ورس 4 to 6، مکاشفہ 20 کی 4 سے 6. پھر 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ معجزات کے وسیلہ سے دھوکہ دے گا یہ اینٹی کرائسٹ اور جھوٹا نبی. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں یہ اس میں اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ ذرا پکچر کلیئر ہو جائے. ریولیشن چیپٹر 13 ورس 13 to 17، مکاشفہ 13 کی 13 سے 17. ریولیشن چیپٹر 16 ورس 13 to 16، مکاشفہ 16 کی 13 سے 16. ریولیشن چیپٹر 19 ورس 20، مکاشفہ 19 کی 20. سیکنڈ تھسلونین چیپٹر 2 ورس 8 to 12، دوسرا تھسلنیکیاں
2 کی 8 سے 12, میتھیو چیپٹر 24 ورس 24, سو متی 24 کی 24. پھر لوگوں پر زبردستی مہریں لگائی جائیں گی, یعنی فورس سیل کہہ لیں اس کو, زبردستی. سو ریولیشن چیپٹر 13 ورس 16 to 18, مکاشفہ 13 کی 16 سے 18, ریولیشن چیپٹر 14 ورس 9 to 11. سو پھر ہم 7واں یہ دیکھتے ہیں, خدا اور اس کے مسیح اور پاک روح کا انکار جو ہے وہ زبردستی کرایا جائے گا, یہ مخالف مسیح. سو یہ بھی نوٹ کر لیں, دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 ورس 5 to 10, مکاشفہ 13 کی 5 سے 10. یہ اصل میں بڑا اچھا لگے گا کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے, آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا کہ آگے ہونے والا کیا ہے. سو پھر آگے ریولیشن چیپٹر 14 ورس 10 to 12, یعنی خدا اور مسیح یعنی ٹرائیون گاڈ کا, تریک پرمیشور کا انکار زبردستی کرایا جائے گا. 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ ورلڈ وارز. ڈینیل چیپٹر 11 ورس 40 to 45, ڈینیل 11 کی 40 سے 45. اور 9واں پوائنٹ یہ ہے, قوموں کو ہر مجدون کی جنگ کے لیے جمع کرنا اور قتل عام کا ہونا. سو اس کے قوموں کو ہر مجدون کی جنگ کے لیے جمع کرنا اور قتل عام کا ہونا. سو یہ سارے پوائنٹ ہیں جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی اسٹڈی کر رہے ہیں. سو اس کے ریفرنس آپ نوٹ کریں کہ ریولیشن چیپٹر 14 ورس 17 to 20, مکاشفہ 14 کی 17 سے 20, ریولیشن چیپٹر 16 ورس 16 to 16, مکاشفہ 16 کی 13 سے 16, ریولیشن چیپٹر 19 ورس 19 to 21, مکاشفہ 19 کی 19 سے 21, اور جول 3 باب سارا پلیز پڑھنا آپ نے, اور مجھے بھی چاہیے کہ 3rd چیپٹر آف یوئیل کا ہم نے پڑھنا ہے, اور پھر زکریا چیپٹر 14 پورا پڑھنا ہے, زکریا نبی کا صحیفہ 14 جو چیپٹر ہے وہ پڑھنا ہے, پھر حزقیل چیپٹر 39 ورس 2, حزقیل اس کی 39 کی 2. سو عزیزو, یہاں ہم 12ویں آیت تک ہم نے دیکھا کہ 12 کی 12 آیت تک یہ ہم یہاں یہ 12ویں آیت کا اینڈ ہوا ہے. خداوند بڑی برکت ہے یسوع کے لہو میں اس کلام کو جو دلوں میں بویا جاتا ہے شیطان چوری نہ کرنے پائے, بلکہ یہ جو ہی سنا جائے, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام میں سے, تو ایمان بڑھے, اور جس کے وسیلہ سے لوگوں کو اس کے خادم بتا سکیں کہ ابھی توبہ کر لو اور یسوع کا اپنا مکتی داتا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں, ورنہ یہ سب حالات آنے ہیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جے مسیح کی.